جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بھائی گرمی نے آج تباہی نکال دی ہے۔ اتنی کو گرمی آج پڑی ہے کہ میرے خیال سے جب سے گرمی کا موسم سٹارٹ ہوا ہے نا، گرمی آئی ہے، آج پہلا دن تھا کہ شاید فیل کرنے میں گرمی اتنی زیادہ فیل ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چوچے ہیں چھوٹے کو مہینے ڈیڑھ مہینے والے بچے ہیں، اور آپ ان کی حالت دیکھیں کہ اگر انہوں نے اتنے پر کھولے ہوئے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے کے بچوں نے، تو بھائی بڑے پرندوں کا کیا حال ہوگا جن کی باڈی زیادہ ٹمپریچر کریٹ کرتی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کے ساتھ جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان چوچوں نے ماشاءاللہ خوراک اس شدید گرمی میں بھی کھائی ہے اور یہ والی بٹھیں کر رہے ہیں۔ اب آپ کو آج میں وہ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں جو آپ کے لیے نیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصیل چوچے یا مرغے جو یہ پکی بٹھیں کرتے ہیں، ایسا جمی ہوئی بٹھیں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، چوچے نے چھینک ماری ہے ساتھ، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم پہ تقریباً ہمارے پاس ڈیلی کے نا 15 سے 20 کیسز اس طرح کی چھینکوں کے آ رہے ہیں کہ چوچے کھاتے پیتے ٹھیک ہیں، بٹھیں بھی ٹھیک کرتے ہیں، لیکن چھینکتے ہیں اور ناک سے زکام آتا ہے۔ تو بھائی پانی میں اینروکولی 1 لیٹر میں 1 cc سیرپ اور ٹائلوفرسن 4 گرام، یہ دن میں 6 گھنٹے چوچوں کو رکھیں، اور شام کے ٹائم پہ اب یہ چوچا ہے تو لیفلوکس کی گولی 250 ملی گرام کی اتنی سی ہوتی ہے، تیسرا حصہ ہم چوچوں کو دے دیں گے۔ یہ بڑا ٹیسٹڈ نسخہ ہے، یہ میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا تھا، اس کے پاس یہ پرابلم تھی، تقریباً 4 سے 5 دن میں ان کے چوچے مکمل ریکور کر گئے ہیں، اب مزید کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس بھی کل پرسوں سے یہ کام سٹارٹ ہوا ہے، حالانکہ ہمارے یہ چوچے جو ہیں ویکسینیٹڈ ہیں، تک کتر والا ہے، ہمارے یہ چوچے ویکسینیٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چوزوں میں ہلکا پھلکا سا یہ پرابلم کچھ 2-4 میں ان میں محسوس ہوا، باقی اوورآل ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو چوزے پکی بٹھیں کرتے ہیں، ان کی یہ جو ہم فیڈ بناتے ہیں دوستو، اس کے اندر ہم ایک ایسڈ ڈالتے ہیں، جو ایسڈ بیسیکلی اس کو ایسیڈیفائر کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے بیوٹائرک ایسڈ۔ وہ اس فیڈ کے اندر یوز کیا جاتا ہے جو ان کے گٹ کے اندر ایک خاص قسم کا ایسیڈک پی ایچ مینٹین کر کے رکھتا ہے۔ جب ان کے پوٹے کے اندر ایک خاص قسم کا ایسیڈک ماحول رہتا ہے، اصل میں یہ جو ان کا گٹ ہوتا ہے اصیل مرغوں کا یا چوزوں کا، یہ ہمیشہ ایسیڈک رہنا چاہیے، یعنی پی ایچ کے اوپر نا، پی ایچ پیپر کے اوپر جب ریڈنگ لی جاتی ہے تو اگر ان کے گٹ میں سے سیمپل لے کے لیا جائے تو وہ ایسیڈک سائڈ پہ ہونا چاہیے، الکلائن سائڈ پہ اس کا جو ریڈنگ ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ تو جو ہی ان کے پوٹے کا ایسڈ کا لیول خراب ہوتا ہے دوستو، تو کیا ہوتا ہے کہ پرندے دانہ ثابت، یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ دانہ مرغے ثابت پھینک رہے ہیں، اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ امی والے مثالیں ڈال کے لوگ دیتے ہیں، اور پھر پرندوں کے جب ایسڈ بیس کا لیول اندر سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر پرندے پھینکتے ہیں ثابت دانہ، پھر وہ لوگ جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم دانہ دے رہے ہیں اور ہمارے پاس ثابت دانے کی کمپلین آ رہی ہے۔ تو دانہ بنانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یا ہر بندے کو اس چیز کا نہیں پتہ۔ تو 4 سے 5 ایسے ایسڈ ہیں جن کو یعنی کمپنیز پاؤڈر فارم میں بنا کر دیتی ہیں، ان کی کیلشیم کوٹڈ ہوتے ہیں، یہ کیلشیم اس میں سنگل لیئر ہوتا ہے، ڈبل لیئر ہوتا ہے، اور یہ انتہائی سمیل والے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ہاتھ میں اٹھایا جائے اور اگر یہ کوٹڈ نہ ہو، کیلشیم کوٹڈ نہ ہو، تو اس کی اتنی گندی سمیل ہے کہ وہ شاید چوچے فیڈ بھی نہ کھائیں۔ تو اس کو کیلشیم کوٹڈ کمپنیز بنا کر دیتی ہیں، اور یہ بھی ہم اس کو بیلجیم سے امپورٹ کرتے ہیں، یہ 25-25 kg کے بیگ آتے ہیں، اور اس کو پھر فیڈ میں یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چوچا جو ہے پھر یہ اس طرح کی بٹ کرتا ہے، سخت بٹ۔ یہ جو وائٹ پوپ ہوتا ہے، اس میں وائٹ سا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی یورک ایسڈ ہوتا ہے، جس کو کڈنی فلٹر کر کے باہر نکال رہی ہوتی ہے، اور باقی جو ویسٹ ہوتا ہے وہ خوراک میں سے جو باڈی میں ویسٹ بنتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا چکر ہوتا ہے میری جان، ہر چیز کے پیچھے سائنس ہے۔ اور اس شدید گرمی میں بھی دیکھیں کہ اس چوزے کو بھوک اس لیے لگ رہی ہے اور یہ اتنی فیڈ انٹیک اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس فیڈ کے اندر، اس خوراک کے اندر ہم نے جدید انزائمز کا یوز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ چوچے پراپر ٹائم پر صبح بھی شام بھی خوراک انٹیک کرتے ہیں۔ اور بہرحال یہ باتیں میں آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا اس لیے ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تر آڈینس جو ہے ان کو ان چیزوں کے نام کا بھی نہیں پتہ، ان چیزوں کے فنکشن کا بھی نہیں پتہ،
لیکن میں کر اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی یہ پتہ لگ جائے کہ احمد بھائی نے اس فیڈ کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں، اور آپ ہمارے سے لے کے اپنے چوزوں کو جو ڈال رہے ہیں وہ ایک عام فیڈ نہیں ہے یا عام کوئی بھی دانے دلیے رگڑ کے جو ہے وہ ہم نے آپ کو نہیں دیے ہوئے، بلکہ ایک پوری کی پوری نیوٹریشن ہے، پوری کی پوری غذائیت ہے جو ہم آپ کو اس پیکٹ میں ڈال کر دے رہے ہیں اور آپ اپنے چوچوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی اس فیڈ کے اندر ڈالی گئی آئٹمز کا تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن دیتا رہتا ہوں۔ بہرحال آج گرمی نے جناب تباہی نکالی ہوئی ہے، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب آتے ہیں فارم پہ آتا ہوں، آ کے چوچوں کو دیکھتا ہوں ہیلدی ایکٹیو تندرست و توانا، یار کیڑا ہے یار، بڑی گندی ککڑی ہے، بہت گندی مادی ہے، بچوں کو دیتی ہے پاؤں کے نیچے۔ تو جب چوزوں کو دوستو اس طرح دیکھتا ہوں نا، اب آپ دیکھیں کہ کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اتنے ہیلدی ایکٹیو اور سولڈ اور موٹے چوزے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف 17% پروٹین خوراک میں کھا رہے ہیں، 17.5 سی پی ہے میری اس فیڈ کے اندر۔ اور آپ چوچوں کی ہیلتھ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح ہٹے گٹے موٹے، پیچھے یہ سارے لڑنے کی وجہ سے ڈسٹرب بھی ہوئے، ایک دفعہ خراب بھی ہوئے، ہم نے ان کے پر شر کاٹ دیے، 3 مادیوں کے بچے ہم نے اکٹھے کیے، ہم سے بے وقوفی ہوئی جو کہ آئندہ ہم نہیں کرنے والے، اس کی وجہ سے یہ سارا چوچا بخار میں چلا گیا۔ 4-5 دن یہ چوچے ایک دوسرے کو مار مار کے انہوں نے ان کے سروں کے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو کئی چوچوں کے سر سے جو ہے وہ پر اترے ہوئے چک لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر میں نے ان میں سے 6 شرارتی دانے چن کے الگ کیے، ایک تو بہت ہی شرارتی تھا، وہ سب کے اندر فساد ڈلوا رہا تھا، اس سٹریس کی وجہ سے اور ماؤں سے الگ ہونے کی وجہ سے یہ اتنے کوڑے ہو گئے تھے کہ یوں بندہ بھی آگے ہاتھ کرے تو بندے کا بھی ہاتھ کھاتے تھے۔ تو وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی وجہ سے سارا دن ان کا کام ہی کوئی نہیں تھا، ایک دوسرے کو بس کاٹنا کاٹنا کاٹنا۔ تو میری جان یہ سارا چوچا سٹریس میں آ گیا تھا، انہوں نے جناب اس ٹائم خوراک بھی چھوڑ دی، انہوں نے جناب بس پانی پہ زور رکھا ہوا تھا اور کمزور ہونے لگ گئے۔ تو پھر میں نے ان کا ایک طریقہ کار کیا، ان کو میں نے بخار کی دوائیاں پانی میں چلائیں، آکسی اور ماکسل 5 دن کورس کروایا، اور جو شرارتی چوچے تھے وہ میں نے نکال کے گروپ میں سے الگ کیے، اور یہ دیکھیں ابھی بھی ان میں مار کٹائی ہے۔ اور تھوڑی سی میں نے ان کی جگہ کھول دی، پہلے یہ اندر تھے، اندر سے پھر میں نے ان کو باہر کھلا ایریا دے دیا، اور دن کو میں 1-2 ٹائم ان کو پالک شالک ڈلواتا رہا، تھوڑا سبزہ چینج کیا ماحول کے، تھوڑا سا جو ہے نا ان کا دھیان بٹکا کے رکھیں ایک دوسرے سے۔ تو وہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ یہ ہمارے چوچے ماشاءاللہ واپس، تھوڑا سا ٹائم لگا ہے ان کو، ہفتہ 10 دن لگے ہیں، لیکن یہ جو ان میں کمی کمزوری آئی تھی، تھوڑی سی سٹریس آئی، تھوڑا سا انہوں نے ان کا باڈی ویٹ رک گیا تھا بڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے ان کے پر کاٹے ہیں، پتہ کیوں کاٹے ہیں؟ یہ آپ کو فیل نہیں ہوگا، یہ ٹوٹل 4 دن میں ان کی ریکوری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ چوچے نہیں دکھا رہا تھا، یہ وہ گروپ ہے جو ادھر اوپر والے کھڈے میں تھا لوریے کا، جس میں 9 بچے تھے، وہی بچے اس میں شامل ہیں، جو کنگ لسانی کی بڑی پٹھی کے نیچے 11-12 بچے تھے وہ اس میں شامل ہیں، ایک اور مادی کے بچے شامل، 3 مادیوں کے بچے اکٹھے ہم نے کر دیے تھے۔ تو بہرحال یہ ہم سے تھوڑی بیوقوفی ہو گئی تھی، اصل میں بریڈنگ ہمارے پاس زیادہ ہوئی ہوئی ہے، بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اب یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی کھڈے خالی کر لیں۔ تو وہ کھڈے خالی کرنے کے چکر میں نے کہا یار یہ 3 مادیوں کے بچے اکٹھے کر دو، کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے ہیں ابھی، تو مہینے سے بھی کم ہے، اس ٹائم ان کی عمر کوئی 22-23 دن تھی، 24 دن تھی، تو ابھی یہ مہینے سے اوپر چلے گئے ہیں، تو میرا حالہ 1.5 مہینے کے قریب ہوں گے، ڈیفرنٹ ایجز کے ہیں، ڈیفرنٹ مادیوں کے ہیں۔ بہرحال اس چیز نے خراب بڑا کیا، لیکن دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بھی چوچا ان میں سے ضائع نہیں ہوا، اور ابھی تو آپ کو یہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ ان چوچوں نے پیچھے 4-5 دن انتہائی سٹریس کے گزارے ہیں، اور ایک دوسرے کو مارنے کے اور بخار کے اور فیڈ چھوڑ دینے کے گزارے ہیں۔ لیکن حال آپ کے بھائی کے پاس اللہ کا شکر ہے ہر چیز کا ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا ان کا سی پی بڑھا دیا تھا، تھوڑا سا میں نے ان کے انزائمز فاسٹ کر دیے، انزائمز فاسٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مزید ان کو بھوک لگنا بڑھ گئی، اور انہوں نے پھر فیڈ انٹیک سٹارٹ کر دی۔ تو ایسا کوئی اسپیشل کیس آ بھی جائے تو پھر یہ ہے کہ چلو میرے پاس تو چیزیں آئی ہوئی پڑی ہیں، میں ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کبھی بھی نہ چوچا اگر اکٹھا کرنا ہے تو وہ آپ نے شروع میں کر دینا ہے، پہلے 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، چھوٹی عمر میں جو چوچا آپ نے اکٹھا کر دیا، میری جان کر دیا ہے، بعد میں یار چوچا نہیں اکٹھا کرنا۔ بعد میں جو چوچا اکٹھا کرنے والا مسئلہ ہے نا، یہ سٹریس لے کے آتا ہے، یہ چوچوں کو خراب کرتا ہے، اور پھر ہر بندہ اس کیس کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تو چلو کر لیا، مجھے تو سمجھ آ گئی تھی کہ چوچا سٹریس میں ہے، اسی وجہ سے بخار کر رہا ہے۔ دیکھیں 3-4 ہی چیزیں ہوتی ہیں چوزے کو، یہ جو بخار شخار اور یہ گمبورو اور یہ شروع کے دنوں میں جو مسائل آتے ہیں نا،
اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں: زیادہ سردی، زیادہ گرمی، جگہ کا تنگ ہونا، یا چوچوں کے گروپ چینج کرنے سے سٹریس کا آ جانا. تو پھر یہ ان میں کو مسائل آ جاتے ہیں اصیلوں میں، کیونکہ ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام چوزوں سے، عام بریڈ سے. کوڑے ہوتے ہیں، مارنے لگ جاتے ہیں، بندوں کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں. اب ان میں سے 1-2 ایسے بھی ہیں جن کے سر پھٹے ہیں، میں نے الگ بند کیے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یار، ہم نے ان کو مینیج کر لیا. اور ابھی آپ کو کوئی بھی بچہ ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ جس میں کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم نظر آئے. واپس بحال ہو گئے اور یہ 4 سے 5 دن میں ہوئے ہیں. تھوڑا سا میں نے انزائمز کو فاسٹ کر دیا تھا، مقدار بڑھا دی تھی، اور تھوڑا سا میں نے ان کو اموکسل اور آکسی پانی میں چلایا. جن کو بخار آ رہا تھا ان کا بخار ٹوٹا اور ان کی طبیعت بہتر ہوئی. اور پھر کچھ جو ان کا سٹریس بھی تھا وہ جگہ کھلنے کی وجہ سے کچھ یہ ریلیکس ہوئے، کیونکہ اندر تھوڑی جگہ تنگ تھی اور باہر یہ تھوڑی سی ان کو جگہ کھلی ملی ہے. تو جب ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے، جگہ کھل جاتی ہے، تو چوزے کا مار کٹائی والا معاملہ کم ہو جاتا ہے. جب ایک چوچا دوسرے کو مارنے کے لیے آتا ہے تو دوسرا چوچا بھاگ کے جگہ کھلی ہوتی ہے آگے چلا جاتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ ایک گروپ آپ کو ادھر کھڑا ہوا نظر آئے گا، ایک گروپ وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے گا. تو اب وہ میرے خیال سے اکٹھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید ایک مادی کے بچے ہیں جو ہم نے الگ کیے ہیں. کھا پی کے انہوں نے جناب ایک دوسرے کو، ان کی پہچان ہے تو وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ جو ہے وہ الگ ہیں. اب شام ہوگی تو پھر یہ بھی اپنی اپنی سیٹنگ اسی طرح الگ بنا لیں گے. بہرحال یہ ایک بڑی ضروری ویڈیو تھی. ایک تو آپ کو بتانا کہ فیڈ کے اندر نا صرف محض کوئی کاربز، پروٹین یا فیٹ یا وائٹامنز اور منرلز نہیں ہوتے. ان کے اندر بہت ساری مزید چیزیں ہوتی ہیں. کمرشل اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے فیڈ میں لگی ہوئی نمی کو یا آئل کو رینسیڈیٹی سے بچانا. اس کے اندر پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس کا ایڈ اس لیے کیا جاتا ہے، ایڈیشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ چوچے کے پیٹ کے اندر گڈ بیکٹیریا ڈیولپ کرتے ہیں اور بیڈ بیکٹیریا کو بٹ کے راستے باہر نکالتے ہیں. اس سے چوچے کا امیون بہت سٹرونگ رہتا ہے. امیون اچھا رہتا ہے تو بیماری نہیں پڑتی، کسی بھی قسم کا بڑا وائرس نہیں پڑتا. موسمی ابھی نمی شمی کا بھی پرابلم ہے، نمی بہت کم ہے، اس وجہ سے یہ چھوٹے موٹے چھینک میک یہ آتی رہتی ہے. کبھی بخار کسی چوزے کو آ سکتا ہے، نارمل ہے. ہلکا پھلکا چوچا چھینک مار سکتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی بیکٹیریل انفیکشن لائٹ سا یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو میجر کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کے فلاک کا بالکل امیون ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وائرس یا بڑے انفیکشنز پڑتے ہیں، وہ چیز نہیں آتی. اس چیز سے آپ کا پورا فلاک بچا رہتا ہے. اور یہی ریزن ہوتی ہے کہ یہ جو پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس کا ایڈ کرنا، ایسیڈیفائرز کو ایڈ کرنا، اینٹی آکسیڈنٹس کو ایڈ کرنا، اس کے بعد جو ٹاکسن بائنڈرز ہیں ان کا ایڈ کرنا، یعنی یہ ساری کمپوزیشن فیڈ میں ایڈ کرنے کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے چوچے کا امیون ڈاؤن نہ ہو بلکہ اپ رہے اور چوچا بڑی بیماریوں سے بچا رہے، کھاتا پیتا ٹھیک رہے اور ہیلدی اور ایکٹیو. جب اندر سے رہے گا، گٹ لائننگ سٹرونگ رہے گی، ہاضمہ ٹھیک رہے گا، کھائے گا، ہضم کرے گا، باڈی کو لگے گا، گروتھ پراپر ہوگی، ایبزارپشن اچھی ہوگی، ویٹ اچھا گین ہوگا، مسکولر ویٹ آئے گا. اور اس کے بعد چوچا جو ہے آپ کا وہ دنوں کے اندر آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ دوستو پوری سائنس ہے اس کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بہرحال اس کو بنانے کے لیے بھی بہت ساری باریکیاں اور بیلنسنگ اور چیزوں کو سمجھنا اور بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کے اوپر بہت ساری میں نے ورکنگ کی، پریکٹیکلز کیے اور پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھی ہیں اور رزلٹس آپ کے سامنے الحمدللہ. تو جن دوستوں کو ہمارا سامان یا پروڈکٹس چاہیے وہ ہماری بایو میں جائیں، یا میں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے اس میں پکچر میں نے ایڈ کی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھیں گے تو اس سے پھر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.